بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسٹریٹجک مارکیٹنگ کورس کوڈ 519 کے ساتھ میں آپ کا انسٹرکٹر عامر صدیقی. آج ہم اپنا 20th لیکچر شروع کریں گے. آج سے ہم اپنا لیکچر نمبر 20th شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے ریکیپ. ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں وی اسٹڈیڈ واٹ از برانڈنگ. برانڈنگ کے اوریجنس کیا ہیں, اس کی نیسیسٹی کیا ہے, اس کی اسٹریٹجی ٹو ڈفرینشیٹ, کسٹمر سیٹسفیکشن کے بارے میں بات کی ہم نے. اس کے بعد ہم نے برانڈ ایز ریپرزنٹیشن آف ویلیو, دین وائی ڈو وی برانڈ پروڈکٹس, اسٹرانگ برانڈ از اے کی ٹو کمرشل سکسیس, ہائی برانڈ ایکویٹی اور انکریز پروڈکٹ اویئرنیس کے بارے میں بات کی. آج سے ہم ایک ایسا ٹاپک شروع کر رہے ہیں which is one of the most important aspects in the marketing strategy. وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا ایک سینٹرل کور ایشو ہے جس کے بغیر کوئی بھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی نہ تو بنائی جا سکتی ہے, نہ امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے, اور نہ ہی ہم اپنے کسٹمرز تک اپنا میسج پاس آن کر سکتے ہیں. یس, یو گیسڈ اٹ رائٹ, دیٹ از دا مارکیٹنگ مکس. مارکیٹنگ مکس ہیز اے ویری انٹرسٹنگ ہسٹری. یہ 1960s میں پروفیسر نیل براڈن, جو کہ ہارورڈ بزنس اسکول میں تھے. ہارورڈ بزنس اسکول, as you all know, is one of the leading institutions in the world. انہوں نے اس مارکیٹنگ مکس کو ڈیولپ کیا because during his studies, during his research, he found out کہ number of company performance actions he believed influenced the customer decision to purchase a good or services. He was the first of those persons who actually found out, who actually gauged کہ لوگوں کے کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کو پرچیز کرنے کا جو ایک ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس سے افیکٹ ہوتے ہیں. دیر آر ڈفرینٹ فیکٹرز جو کہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں اس ایکشن کو. براڈن نے ان فیکٹرز کو مارکیٹنگ مکس کا نام دیا, اور اس نے یہ کہا کہ دیر آر 4 things جو کہ کسی بھی ڈیسیجن کو, لوگوں کے ڈیسیجن ٹو پرچیز اے پروڈکٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں, اور ان کی مینیپولیشن سے پیپل کین ایکچولی, مارکیٹرز کین ایکچولی چینج دا پرسپشن آف پیپل. پیپل کین بی انڈیوسڈ ٹو بائی اے گڈ اور اے سروس وین یہ 4 ایلیمنٹس جو کہ سلائڈ کے نیچے لکھے ہوئے ہیں ان کی آپ مینیپولیشن کریں. ایک مارکیٹر ان سے اف ہی کین پلے اراؤنڈ افیکٹولی, وہ لوگوں کو انٹائز کر سکتا ہے ٹورڈز the purchasing of a product. So marketing mix کا the first element, like I just said, is the product. Product کے بعد is the price, the place and promotion. ہمارے over the course of next 3 lectures we are going to discuss all 4 of them. ہم ان چاروں کے بارے میں اپنے next 4 lectures میں بات کریں گے کہ marketing mix کیا ہے, اس کے میں کیا افیکٹس ہوتے ہیں, اس کو کس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے لیے. سب سے پہلی چیز دیٹ از دا مکس itself. The mix is codified as the famous 4 P's. Like we just studied, it's the product, the price, the promotion aspect and the place, or also known as the distribution. So ان چاروں چیزوں کو they're summated, ان کو ہم ایک سم کر سکتے ہیں, ان کو مختصراً 4 P's کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. And these 4 P's have actually gone on to become perhaps one of the most famous term in marketing to date. آج تک مارکیٹنگ کی ایک جو سب سے امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز میں سے ایک ہے, that is the 4 P's. یہ جو مکس ہے اس کا کانسیپٹ از ویری اسٹریٹ فارورڈ, بہت ہی سمپل سا, بہت ہی سادہ سا, لیکن ایک اہم, ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ مارکیٹنگ مکس بیسیکلی پرووائڈز اے لسٹ آف بیسک ایلیمنٹس whose proportions can be altered. اس کا proportions can be changed. اس کے کمپنی اپنی گڈس اور سروس کی ڈیمانڈ کے حساب سے, نیڈس کے حساب سے, لوگوں کی وانٹس جو سامنے آتی ہیں
ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, لوگوں کی جو ڈیمانڈس ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے مکس کو چینج کر سکتے ہیں. کوئی ایک فکسڈ فارمولا نہیں ہے کہ 10% پرائس, 10% پروڈکٹ, 60% پروموشن اور باقی جو بچا وہ پلیس میں استعمال ہوگا. دیر از نو تھم رول آف تھم, دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ٹو امپلیمنٹ کہ جی مارکیٹنگ مکس پہ کمپنی کا فوکس کس حساب سے کتنا ہوگا. So it depends on the need, it depends on the want and the subsequent actions of the customers or the research that the company has conducted within the target segment to see کہ کس پروڈکٹ میں کس فیکٹر کا زیادہ انفلوئنس کرنا ہے اور اس کے حساب سے ایک آئیڈیل مکس تیار کیا جاتا ہے. یہ مکس بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح ایک بریڈ جو ہے وہ اور ایک کیک اگر بنایا جائے تو ان کا پروسیس شاید ایک ہو لیکن جو فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. اس کا ذائقہ, اس کی پریزنٹیشن, ایوری تھنگ از ڈفرنٹ. تو اسی طرح مکس کا جو ایک کمبینیشن ہوتا ہے وہ جو اینڈ ریزلٹ آتا ہے دیٹ از ڈفرنٹ ان ایوری کیس. اس فیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل اس کو ہم لے سکتے ہیں کہ آپ نے ایک کیک مکس لیا, آپ گھر میں کیک تیار کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں, تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے یہ دیکھا کہ جو ایک کیک ہے, اب کیک میں اگر بیسک ایلیمنٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں, اس میں ایگز, ملک, شوگر اور فلاور, لیکن آپ ان چیزوں کا جو کمبینیشن استعمال کریں گے that combination can actually alter the amounts of mix contained in it. آپ شوگر کی کمبینیشن کو زیادہ یا کم کر کے, آپ فلاور کے کمبینیشن کو بڑھا کے, آپ دودھ کے کمبینیشن کو ایڈ یا کم کر کے کیک جو فائنل پروڈکٹ ہے اس کو آپ ایک ڈفرنٹ مختلف چیز بنا سکتے ہیں. اسی طرح اس ایک کیک کے اندر آپ ڈفرنٹ ایلیمنٹس ایڈ کر سکتے ہیں. یو کین ایڈ ڈرائی فروٹ, یو کین ایڈ فریش فروٹ, آپ اس میں چاکلیٹ ایڈ کر کے ان تینوں کیسز میں ایک مختلف چیز بنا سکتے ہیں. یو کین میک اے چاکلیٹ کیک, یو کین میک اے فریش فروٹ کیک, یو کین میک اے ڈرائی فروٹ کیک, یو کین ایڈ اسٹرابری اور ایک اسٹرابری کیک بنا سکتے ہیں. تو بھوک لگ گئی, اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈفرنٹ کمبینیشن کے ساتھ یو کین ایکچولی افیکٹ دا فائنل آؤٹ کم آف یور پروڈکٹ. سملرلی یہی چیز ہم مارکیٹنگ مکس پہ بھی اپلائی کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ مکس کے جو ڈفرنٹ کمبینیشنز ہیں آف دیز 4 P's, وہ ان کو آپ ان کا ایک ایسا کمبینیشن اپنی ضرورت کے حساب سے, وقت کے حساب سے ایک ایسا کمبینیشن بنا سکتے ہیں which is going to be affecting the final outcome. جو آپ کا resultant product ہے اس کے اوپر وہ افیکٹ کرے گا. اب مارکیٹنگ مکس کے پرنسپلز جو ہیں وہ exactly the same principles that apply with the marketing mix. They offer to make you customer can be altered by varying the marketing elements. جو مارکیٹنگ مکس ہے اس میں آپ جو اپنے کسٹمر کو جو آفر کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ اس کو ایک اپنا میسج پاس اکراس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ can be changed, can be altered by varying the mix elements, جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی. So as you can see from the third bullet کہ جو different products کا final جو outcome ہے that can be affected, that can be changed by altering the marketing mix. اگر اب آپ کا کوئی high profile brand ہے تو اس برانڈ کے کیس میں the company can increase its focus on promotion, اور جو پرائس کا ایلیمنٹ ہے وہ اس کو اس پہ اپنی ویٹیج کم کر سکتی ہے, اس پہ اپنا فوکس جو ہے وہ کم کر سکتی ہے. بیکاز ایک ہائی پروفائل برانڈ کے کیس میں جو سیگمنٹ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ سیگمنٹ از دا اپر ٹیئر آف دا سوسائٹی. وہ والی پروڈکٹ, وہ والی
سوسائٹی کو آپ ٹارگیٹ کریں وچ بلانگس ٹو دا ایفلوئنٹ کلاس, جو کہ اتنے پرائس سینسٹیو نہیں ہیں, بٹ دے آر مور آف اے برانڈ سینسٹیو. اف دے آر گوئنگ ٹو بائی اے واچ, تو اس گھڑی کو خریدنے کے کیس میں دے ول بی مور انٹرسٹیڈ ٹو سی کہ اچھا میں رولیکس لوں کہ راڈو لوں, رادر دین سینگ کہ جی اس کی پرائس پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے. تو ایسے پروڈکٹس کے کیس میں جو کمپنیز ہیں دے ول ایکچولی بی فوکسنگ آن پروموشن آف دیئر پروڈکٹس رادر دین کہ وہ اس کی پرائس کے ایلیمنٹ کو شو کریں. آپ نے اکثر دفعہ دیکھا ہوگا کہ ولسنس یا کہف انٹرنیشنل جو کہ پاکستان میں رولیکس کو مارکیٹ کر رہے ہیں, یا ڈفرنٹ ہائی پروفائل برانڈس کو مارکیٹ کر رہے ہیں جو سوئس واچز ہیں, تو جب ان کا ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے, اب انہوں نے اگر راجر فیڈرر کو دکھایا ہے کہ ہی از ویئرنگ رولیکس, تو وہ اس کی what they're actually targeting is that target market کے وہ جو پرسیپشن ہے, وہ اپنے وہ گھڑی کے وہ ایٹریبیوٹس, یا انہوں نے ایک ایسا اوپینین لیڈر مارکیٹ کا پریزنٹ کر دیا ہے جو کہ انہی لوگوں کے لیے زیادہ افیکٹ کرے گا جن کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہے, جو کہ بہت ایفلوئنٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ قیمت پہ اتنا ان کا افیکٹ نہیں ہو رہا. سو ہیئر وٹ ویو سین از کہ کمپنی جو ہے وہ پروڈکٹ کے حساب سے اپنے فائنل جو اس کا آبجیکٹو ہے اس کے حساب سے they can actually change the mix. On the contrary, اگر آپ کوئی لو پروفائل برانڈ ہے, اگر آپ کمپنی جو ہے جس طرح کنزیومر آئٹمس کو سیل کر رہے ہیں, تو ان کنزیومر آئٹمس میں جو ہے وہ یہ شو کریں گے کہ جی ہم نے 10 روپیز کا ڈسکاؤنٹ مل گیا. اب میٹرو کیش اینڈ کیری جو ہے وہ ہر سیٹرڈے کو یا سنڈے کو اپنے جو ایڈورٹائزمنٹ پرنٹ کرتا ہے پرنٹ میڈیا میں, سارے کے سارے نیوز پیپرز میں, اس میں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ سیل ہو گئی, کوک کی بوٹلز کا جو پورا پیکٹ ہے اس میں 10 روپیز کا ڈسکاؤنٹ مل گیا, ہیڈ اینڈ شولڈر صابن پہ 15 روپے کا ڈسکاؤنٹ ہو گیا. بیکاز وہ جس سوسائٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, جس وہ ٹارگیٹ مارکیٹ کا جو ان کا جو جس سیگمنٹ کو وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, دیٹ از ایکچولی ویری پرائس سینسٹیو. سملرلی کمنگ آن ٹو اے لگژری آئٹم, اس لگژری آئٹم کی یو کین کنٹرول دا ڈسٹریبیوشن, دا پلیس جو ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ آپٹیمائز کریں گے, اور جو کوالٹی آف پروڈکٹ ہیں اس کی بیسس پہ آپ جو پرائس آف دا پروڈکٹ ہے دیٹ کین بی انکریزڈ. Coordinating the decisions is based on market research and the results in the marketing plan. کہ جب آپ نے ایک مارکیٹ ریسرچ کی, آپ نے اپنے ٹارگیٹ مارکیٹ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل گئی, تو اس کے حساب سے آپ نے جو اپنا مارکیٹنگ پلان بیس کیا, اس بیسس پہ آپ نے ریسرچ کی بیسس پہ سارا مارکیٹنگ پلان فارمولیٹ کیا, اور اس کی بیسس پہ آپ نے اپنا جو مارکیٹنگ مکس ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. تو آن دا بیسس آف دا مارکیٹنگ مکس, آن دا بیسس آف دیز ایلیمنٹس, یو ہیو ایکچولی سین کہ جی کس ایلیمنٹ کو آلٹر کرنے سے ہم کس سوسائٹی کے کس سیگمنٹ کے اوپر اس کو چینلائز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے جو اپنی مارکیٹ ریسرچ کے حساب سے جو پلانز بنائے, مارکیٹنگ پلانز, جو آپ کے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں, جس ٹائپ کا پروڈکٹ ہے, جس سیگمنٹ کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اور اس ٹارگیٹ مارکیٹ میں کس طرح آپ نے اپنے پروڈکٹ کو پوزیشن کرنا ہے, اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تب ہی کمپنی مارکیٹنگ مکس کا ایک آئیڈیل کمبینیشن تیار کرتی ہے. مارکیٹنگ مکس سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز which companies aim to achieve is the optimum use of business resources. کمپنیز جو ہیں وہ اپنے جو ریسورسز ہیں, بیکاز ایز یو ریمبر وی اسٹڈیڈ ان دا بگننگ دیٹ ریسورسز آر آلویز اسکیئرس. جو ریسورس ہیں وہ ہمیشہ لمیٹڈ ہوتے ہیں, اور انہی کا آپ نے آپٹیمم یوٹیلائزیشن کرنا ہوتا ہے. سو جو مارکیٹنگ مکس ہے اٹس بیسیکلی اے پلان. جس طرح ایک بلڈنگ کا ایک نقشہ بنایا جاتا ہے جس کے اوپر اس نقشے کے حساب سے ایکچولی زمین کے اوپر ایک گھر کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے, اسی طرح مارکیٹنگ مکس ایک ایسا بلو پرنٹ ہے جو کہ آپ کا پلان کو ایکچولی گراؤنڈ سے
آن گراؤنڈ وہ بنانا شروع ہوتا ہے اینڈ اٹ گوز رائٹ اپ ٹو ویئر یور آبجیکٹیو از. اس کی بیسس کے اوپر آپ کا سارا جو پلان ہے, جو آپ کی بلڈنگ ہے مارکیٹنگ کی, وہ کھڑی ہوتی ہے. آپ کے پروڈکٹ کی سیلز جو ہیں وہ تمام تر چیزیں آپ کے مارکیٹنگ مکس کے اوپر بیس کی بھی ہوتی ہیں. تو جتنے اسٹرانگ آپ کا مارکیٹنگ مکس کا ماڈل ہوگا, جو کہ آپ نے مارکیٹنگ پلان کے حساب سے اس کی اپروپریشنبلٹی کی بھی ہوتی ہے, اس کو پروپورشنائز کر کے اس کو ڈیوائڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اتنا ہی اچھی آپ کی اینڈ ریزلٹ ہوگا. تو یہ جو ہے وہ ایک ایسا پلان ہے جس میں تمام تر جو بزنسز کے ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے ٹو میکسیمائز دا سیٹسفیکشن آف دا کسٹمرز اینڈ دا گینز آف دا بزنس. کمپنی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام تر ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ان کو اتنا ایک آئیڈیل طریقے سے, ایک احسن طریقے سے ایسے اس کا کمبینیشن بنایا جائے کہ دا کمپنی از ایبل ٹو اچیو کسٹمر سیٹسفیکشن, کمپنی از ایبل ٹو اچیو اٹس آبجیکٹیوز آف لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی آف دیئر پروڈکٹس. کسٹمرز اس کے پروڈکٹ کی کوالٹی سے, پرائس سے, اس کی پروموشنل کیمپین سے, اور جو پروموشنز کے ساتھ ساتھ اس کی ڈسٹریبیوشن ہے, ان چاروں چیزوں سے اتنا سیٹسفائیڈ ہو کہ وہ ریپیٹڈلی وہی پروڈکٹ کا استعمال کرتا جائے. اینڈ آل دس از اچیوڈ بائی دا امپلیمنٹیشن آف دا کریکٹ آف دا آئیڈیل مارکیٹنگ مکس. There are major differences when it comes to services marketing versus marketing of tangible products. Obviously, جب ایک پروڈکٹ گڈ کیٹیگری میں آ رہی ہے جو کہ ایک ٹینجیبل آئٹم ہوگا, یا ایک سروس کیٹیگری میں آ رہی ہے which is intangible, تو ان دونوں کی کیس میں جو مارکیٹنگ مکس ہوگا وہ ڈفرنٹ ہوگا. There are going to be major differences when you're marketing a service and you're marketing a product. وہ اس لیے کیونکہ جب ایک buyer is purchasing an intangible product, the buyer is actually gaining ownership of nothing. آپ نے اگر جا کے ایک وکیل کے پاس گئے اور جا کے آپ نے وکیل سے سروسز یوٹیلائز کی, تو you're not getting ownership of anything. There's nothing جو کہ آپ you can show, you can hold, you can feel. There's nothing of this sort. آپ نے ایک سروس اویل کی, آپ کو ایک مشورہ ملا, ایک پلان بنایا آپ نے فیوچر کا with a lawyer, but you're not getting anything in return. یہ نہیں ہو رہا کہ you're getting something favorable or unfavorable. Yes, ایک feeling is there, a plan is there, a decision is there. بٹ اگر آپ واپسی پہ کہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ میں نے وکیل سے یہ چیز لی ہے, میری پاکٹ سے نکل آئے, تو ایسے نہیں ہوتا. سو کوئی انٹینجیبل چیز, سم تھنگ وچ کین ناٹ بی سین, اس کو جب کمپنی مارکیٹ کرے گی تو وہ مکس از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ. دا وے آف پروموٹنگ دا پروڈکٹ, دا وے آف پرائسنگ دا پروڈکٹ, دا وے آف ڈسٹریبیوشن آف دیٹ پروڈکٹ, and the way the product is seen by the people, the way اس کو برانڈ جو اس کے ہوتی ہے, جو the way it is actually printed in the minds of the customers, that is going to be different as compared to a tangible product. Because when there's a tangible product, you can actually feel it. You've bought a pen and then you can feel it. You know that okay, it's a good pen. میں اس کو ہاتھ لگا کے, اس کی لکھ کے, اس کی نپ کو دیکھ کے, اس کو گرپ سے, اس کا فلو آف انک سے, I can actually feel if it's a good product or if it's not a good product. So when the marketer or when the firm is marketing a tangible product, تو وہ اس کے جو فیچرز ہیں, جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اور جو اس کو اس سے بینیفٹس حاصل ہو رہے ہیں, وہ اس کو شو کر سکتی ہے. But in case of a service, you got a haircut, you went to the barber, you got a haircut. پر وہ haircut جو ہے, yes you can see a short hair, لیکن the service of clipping your hair, وہ تو آپ نہیں اس کو اونرشپ کر سکتے, یا you cannot bring the barber home اور اس کو اپنے ساتھ گھر پہ تو نہیں رکھ سکتے. تو جب ایک کمپنی
کوئی لاء فرم, کوئی ہیئر سلون, اگر وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرے گا تو وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے کرے گا. وہ اپنی سروسز شو کرے گا کہ جی آپ آئیں, آپ کو کلین انوائرمنٹ ملے گا, آپ کو ٹائم نہیں لگے گا, ہم بہت سارے فیچرز آفر کرتے ہیں, ہم آپ کو فری ہیئر مساج دیں گے, ہم آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ ہیئر اسٹائلس کا ہیئر کٹ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے اپروچ کرے گا. بٹ آن دا کانٹری, اگر آپ ایک سیزر پرچیز کرنے جا رہے ہیں اور ایک سیزر مینوفیکچرنگ کمپنی اپنے کو ایڈورٹائز کری ہے, تو وہ اٹ کین شو کہ جی اس کا بلیڈ بہت اچھا ہے, اس کی گرپ بہت اچھی ہے, یہ اینٹی رسٹ ہے, اس کی وجہ سے جو ہے اس کو بیکٹیریا سے دور رہتی ہے, اس سے مختلف جراثیم, زنگ کے اور اس قسم کی جو باقی چیزیں وہ اس پہ نہیں لگ سکتے, یہ بہت آسانی سے اسٹیریلائز ہو سکتی ہے. تو وہ پروڈکٹ کو, ایک ٹینجیبل پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا, اس کے ایٹریبیوٹس کو شو کرنا از مچ سمپلر دین دا مارکیٹنگ آف اے سروس. اور سروس کے کیس میں جو ریپوٹیشن ہے آف اے سنگل پرسن اور اینٹی, اٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ اس قدر کا جو ہے کسی بھی کیس میں جو کمپنی اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کر رہی ہے, تو وہ جو انٹریکشن ہو رہی ہے بائی دا سنگل پرسن, بائی دا سیلس پرسن, یا جو کانٹیکٹ پرسن ہے جس سے آپ اس پروڈکٹ کے لیے انٹریکٹ کر رہے ہیں, اس کا جو ریپوٹیشن ہے یا جو پروڈکٹ کا آپ کا پریویس یوزیج ہے اور دا ورڈ آف ماؤتھ دیٹ از دیر ان دا مارکیٹ, وہ سارا اٹ افیکٹس دا ریپوٹیشن آف دا سروس. Thirdly, it's very difficult to compare the quality of similar services because جب services کی marketing کے case میں a person, it is very difficult کہ آپ similar services کو ایک دوسرے سے compare کر سکیں because everything is abstract. کوئی concrete چیز نہیں ہے, کوئی ایک ایسا اس میں element نہیں ہے جو کہ آپ اس کو آمنے سامنے رکھ کے کمپیئر کر سکیں. یو وینٹ ٹو ون باربر اینڈ دین یو وینٹ ٹو اندر باربر. اب آپ ان دونوں کی چیزیں جو آپ کے امپریشن ہیں, جو آپ کو اپنی میموری سے, اپنی ایکسپیرینس سے, اپنی کوگنیٹو تھیوری کے حساب سے, اپنی ریسرچ کے حساب سے, آپ یا اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پہ آپ اس کو کمپیئر تو ضرور کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان دونوں چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کے کمپیئر کریں. آپ کا جو اس وقت کا موڈ تھا that may be affecting what, how, when and where you got that service. یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سروس کا آپ کے امپریشن کو افیکٹ کر سکتی ہیں. ہو سکتا ہے when you went to the barber کی سروس بہت اچھی تھی, اس نے آپ کا ہیئر کٹ بھی بہت اچھا کیا, لیکن اس وقت لائٹ چلی گئی اور آپ گرمی میں آپ کے جب ہیئر کٹ ہوا تو آپ نے جو کور بینیفٹ آپ کو سے حاصل ہو رہا تھا آف گیٹنگ اے گڈ ہیئر کٹ, وہ تو سائڈ پہ رہ گیا, لیکن جو اس کے آگمنٹڈ پورشن تھا, جو اس کے الائڈ چیزیں تھیں, اس نے آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کیا. اور اس بیسس پہ یو ڈیسائیڈڈ کہ اس باربر کے پاس میں نیکسٹ ٹائم نہیں جاؤں گا. آن دا کنٹری, when you went to another salon which was a good salon, air conditioner was there, بڑی کمفرٹیبل کرسی لگائی ہوئی تھی انہوں نے, بندہ بھی آپ سے بہت اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا, آپ کو بڑی صاف سی چادر لگائی, لیکن آپ کا جو ہیئر کٹ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا. اب ہاؤ کین یو کمپیئر دیز ٹو سروسز کہ ایک کام جو ایک مہینے پہلے ہوا تھا اور ایک کام ایک مہینے بعد ہوا, تو ان دونوں چیزوں کو آپ آپس میں کمپیئر کرنا آپ کے لیے اٹس ڈیفیکلٹ. اینڈ بیکاز آف دس میکنگ اے ڈیسیژن is increasingly difficult as well. Services کے case میں the last thing which is a very important aspect of service is کہ the buyer he cannot return the service. As you purchase the product or that is a service, you actually consume it. So there is no action of returning what you've consumed. You've got a haircut, آپ اپنا haircut واپس تو نہیں کر سکتے. You went to a lawyer, آپ نے اسے مشورہ لیا, ابھی وہ مشورہ آپ اس کو واپس تو نہیں کر سکتے. You went to him, you paid his fee,
آپ گئے, آپ نے بات کی, اب what you cannot do is کہ آپ کہیں کہ اچھا یہ آپ کا مشورہ واپس لے لیں, مجھے میرے پیسے دے دیں. You've done that, you've gone to him, you've discussed the issue with him, so now it's not possible کہ آپ اپنی سروس جو آپ نے اویل کی اس کو واپس کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ایک سروس جیسے جیسے آپ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے, at the very same time it is being consumed. Let's take the example of a car insurance. In terms of the 4 P's, you own a right to compensation in any sort of accident. اب انشورنس کا I'm sure آپ میں سے سب لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ انشورنس کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے. انشورنس ایک ایسی فیسلٹی ہے, ایک ایسی فائنینشیل سروسز سیکٹر میں ایک ایسا چیز ہوتی ہے کہ جس میں یو کین گیٹ your asset, any asset, secured against a sum of money that you pay initially. اور کمپنی جو کہ انشورنس کمپنی ہے جس میں آپ نے وہ اپ فرنٹ اپنا پریمیم پے کیا ہوتا ہے, وہ کمپنی آپ کے منی کو کیلکولیشنز کر کے آپ کے ایسٹس پہ یا آپ کی لائف پہ, اور وہ ایک پلان ڈیولپ کرتی ہے. اور ان کیس آف موٹر انشورنس اگر کسی کی کار کو کوئی پرابلم آتا ہے, کوئی مسئلہ آتا ہے, so that person can claim the insurance, اور کمپنی اپنے رولز کے حساب سے depending on the depreciation of the asset, depending on the situation, وہ اس ایسٹ کو, یا اگر موٹر وہیکل کی بات کریں تو ایک وہیکل کی کاسٹ آف ڈیمیج کو پے کر دیتی ہے either completely اور either to a certain proportion. It depends کہ کس کنڈیشن میں ہے, اس کی لائف کیا ہے ایسٹ کی, and there are various other factors. تو اگر ہم کار انشورنس کا ایگزامپل لیں تو اگر اللہ نہ کرے آپ کی گاڑی کو کسی قسم کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یو آر انٹائٹلڈ کہ آپ اس کو ایک کمپنسیشن آپ کو ملے, آپ اپنی کمپنسیشن کو کلیم کر دیتے ہیں. یہ اس کا پروڈکٹ پورشن ہے آف دا مارکیٹنگ مکس. اس کا جب آپ نے پریمیم پے کیا اور جب آپ نے جو اپنی ایک پالیسی پرچیز کی, تو آبویسلی ایک انشورنس ایک ایسی پرچیز ہوتی ہے جس میں جو انشورنس کمپنی ہے وہ اٹ سیلف بہت زیادہ آپ کو ریسرچ کے ساتھ آن دا بیسس آف انفارمیشن, آن دا بیسس آف چارٹس, وہ ایک آپ کو پورا ایک انشورنس ایجنٹ جو ہے وہ ایک پلان بتاتا ہے, بہت لمبی پریزنٹیشن ہوتی ہے. مارکیٹنگ آف انشورنس اٹ سیلف از اے سائنس. میرا تو خیال ہے کہ اس پہ پورا ایک لیکچر کنڈکٹ ہو سکتا ہے. Nevertheless, جو پریمیم آپ نے پے کیا اور جو آپ فیوچر سبسیکوینٹ پرائس پے کر رہے ہوں گے, وہ I've just said the word, وہ اس کا پرائس ایلیمنٹ ہے. اب جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے ایک سروس کی, جو اس کا پلیس ایسپیکٹ آف دا مارکیٹنگ مکس, دس کین بی ڈن either ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. کہ آپ کو اگر ایک سیلس پرسن کانٹیکٹ کرتا ہے, ایک انشورنس ایجنٹ کانٹیکٹ کرتا ہے ٹو سیل دیٹ پروڈکٹ, اور دین ہی کمس ٹو یو, وہ آپ سے ایک اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بیٹھ کے سارے پرنٹڈ ماڈلس کی بیسس پہ آپ کو کنونس کرتا ہے آف بائنگ اے پروڈکٹ. دس میں بی اے ڈائریکٹ سیلس. اس کے اپوزٹ ایک جو انشورنس ایجنٹ ہے وہ یا ایک انشورنس کمپنی آپ کو انفارمیشن بھیجتی ہے. وہ جب آپ کو انفارمیشن وہ بھیج رہی ہے تھرو میل, تھرو ای میل, اور آپ اس کی بیسس پہ جو ہے اپنا ڈیسیجن لے رہے ہیں, ون یا سیکنڈلی یو آلریڈی پرچیزڈ این انشورنس پالیسی اور آپ اس کو رینیول کروا رہے ہیں, تو اس رینیول کے لیے آپ نے کو کمپنی کی طرف سے ایک ای میل آ گئی, یا کمپنی نے آپ کو لیٹر بھیج دیا, یا آپ نے خود کمپنی کو کانٹیکٹ کر لیا کہ جی میری انشورنس پالیسی ہے دیٹ از ایکسپائرنگ اور میں اس کا پریمیم پے کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کی ڈسٹریبیوشن میں either the distribution, the place element, it comes to you either directly or in the form of an email or a printed email, یا آپ نے اس کو خود کانٹیکٹ کر لیا. تو اس کا جو پلیس ایسپیکٹ ہے, جو ڈسٹریبیوشن ایسپیکٹ ہے, وہ ڈفرنٹ ہو گیا ایز کمپیئر ٹو اے پروڈکٹ. اور پھر اس میں آپ کو ڈفرنٹ پروموشنز بھی مل سکتی ہیں. ایک کار کے کیس میں اگر آپ نے پریویس پورے سال میں کوئی کلیم نہیں کیا تو آپ کو ایک نو کلیم بونس مل سکتا ہے.
اور آپ کو 50%, کچھ کمپنیز ایون 50% تک آپ کا نیکسٹ ایئر کا پریمیم جو ہے اس کو میں ڈسکاؤنٹ دے دیتی ہیں. سو اف یو پیئنگ 30,000 روپیز ایوری ایئر فار اے سوزوکی مہران, then maybe because you did not claim any insurance during that period, پورا ایک سال کے لیے پچھلے, تو کمپنی آپ کو 50% نو کلیم بونس دے دے اور آپ کو خالی 50% پے کرنا پڑے. تو یہ ایک پروموشنل ایسپیکٹ ہے جو کہ کمپنی آپ کو آفر کر رہی ہے. بٹ کیا یہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں کور ہو گئے ہیں when you were buying a car insurance? Well, no. Because اس کے ساتھ ساتھ ایک سروس ایلیمنٹ میں there are other aspects as well جو کہ آتے ہیں, جو کہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو like we were discussing کہ when you were purchasing this insurance, تو not necessarily کہ یہ جو 4 aspects ہوتے ہیں مارکیٹنگ مکس سے, the product, the price, the place and the promotion, کیا یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں in your purchase decision؟ کیا یہی وہ 4 چیزیں ہیں جن سے آپ ایکچولی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں for an insurance؟ Well, that's not the case. There are 3 more elements which have over the period of time marketers have seen کہ 3 چیزیں ایسی ہیں, 3 elements ایسے ہیں which also affect the marketing decisions, because these 3 elements are an extended marketing mix جو کہ سروسز کے لیے اسپیسیفکلی بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارا فیمس 4 P's تھے that have changed now to 7 P's. ایک 3 additional P's آ گئے ہیں اور اس کے بعد the 4 P's is now no more the 4 but the 7 P's, and they consist of people, the physical evidence and the processes. We're going to discuss these elements in our future lectures as well. Now coming back to our car insurance example, کہ وہ جو potential customer ہے وہ جس وقت اس نے ایک ڈیسیجن ہوا کہ he wants to buy a car insurance, تو اس کے لیے if he picked up the phone, یا اس کو ایک فون آیا اور وہ ایک سیلس پرسن, ایک بروکر یا کسی ایجنٹ سے یا کسٹمر سروسز کے بندے سے فون پہ بات کر رہا تھا, یا ان کے آفس چلے گیا, یا وہ انشورنس ایجنٹ اس بندے کے پاس آ گیا. Now this element is another dimension to the 4 P's, the price, product, place, promotion. ان چاروں میں تو یہ نہیں ہے. So this is the people aspect کہ ایک ہیومن بینگ, ایک ڈائریکٹ سیلس کے لیے ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے, اور وہ جب آپ کو آ کے آپ کو کنونس کر رہے ہیں, آپ سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو انڈسٹری کے جو پریکٹسز ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں, انڈسٹری رپورٹس پریزنٹ کر رہے ہیں ایدر آن لائن یا جو ڈاکیومنٹس آپ کو پریزنٹ کریں, تو دس کین ایکچولی افیکٹ یو, وہ اٹ کین امپریس یو, آپ اس سے خوش ہو سکتے ہیں. یو کین ایکچولی لائک دا تھنگ کہ اچھا انڈسٹری میں یہ بینیفٹس آ رہے ہیں, ان بینیفٹس کی بیسس پہ یہ بینیفٹ مجھے بھی مل سکتا ہے اف آئی پرچیز این انشورنس پالیسی. تو جو پیپل ایسپیکٹ ہے اٹ ایکچولی ری انفورسز دا مارکیٹنگ پروسیس. اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ جب آپ کے پاس آیا یا جس بندے سے آپ کی انٹریکشن ہو رہی تھی, اس کے اوور آل اپیئرنس, اس کی کلودنگ, اس کے بولنے کا طریقہ, اس کا مینرزم, اس کا آپ سے بولتے وقت ادھر وہ اسمائل کر رہا ہے کہ سیریس ہے, کیا اس کے ایٹیکیٹس ہیں یا وہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں they bring in the physical evidence aspect into play, جو کہ اکثر دفعہ جو پلیس اور جو پیپل ایلیمنٹ ہے اس کو اوور لیپ کر رہا ہوتا ہے. تو جو ایک فزیکل ایویڈنس ہے, بیکاز ان دا کیس آف سروسز لائک وی ڈسکس کہ کوئی آپ کو
ٹینجبل چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی when you're purchasing a service. تو اس کیس کے اندر جو فزیکل ایویڈنس ہے it actually plays a very important role in making or breaking of the decision to purchase or not to purchase a good or a service actually in this case. تو جو physical element ہے that is extremely important with the implementation of your marketing mix plan. Then another aspect that is evolved over time because of the world turning into a global village is the distance purchasing. آج کی دنیا میں purchasing via electronic media such as the internet and other forms of telecommunication have actually increased. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور کہ کوئی چیز just by the click of a computer کا mouse you can actually purchase it. You can pay for it as well. اور وہ پروڈکٹ آپ کے پاس within due course of time it can be delivered directly at your doorstep یا جس جگہ پہ آپ نے وہ پروڈکٹ کو مانگا. اب یہ جو چیز ہے this is actually revolutionizing all the marketing strategies that we've studied or that have been developed over time. This is something new which is now coming up. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ نے آن لائن پرچیز کیا, دراز پی کے آپ سائٹ پہ گئے اور ادھر سے جا کے آپ نے ایک اپنے لیے شرٹ پسند کی, آپ نے وہ آرڈر کر دی, آپ نے سارا پروسیس کمپلیٹ کیا اینڈ ود ان اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم سے 4 days وہ شرٹ آپ کے ایڈریس پہ پہنچ گئی. جس وقت وہ پہنچی آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا. یو ڈڈ ناٹ نیڈ ٹو اسپینڈ اینی ٹائم گوئنگ ٹو دا شاپ لوکنگ آؤٹ فار دیٹ پینٹ اور فار دیٹ شرٹ, پیئنگ فار اٹ, کمنگ بیک, کار میں بیٹھے چلے, نہ کوئی آپ کی ایفرٹ لگی, نہ آپ کا فیول کاسٹ لگی. وہ چیز آپ کے پاس آ گئی اینڈ وین یو گو آن ٹو کلیکٹ دیٹ پروڈکٹ اپنے کوریئر سے جس وقت آپ نے لیا, آپ نے پیمنٹ آن ڈلیوری کر دی. Now this is an extremely unique purchasing behavior that is evolved. And on top of it, the company also permits کہ جی if you don't like it تو either آپ اس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں, ہم آپ کو جو ہے کوئی اس کے اگینسٹ میں صحیح سائز یا کوئی اور ڈفرینٹ کلر وہ آپ کو دے سکتے ہیں, اور the company returns what you've paid. Although یہاں پہ کمپنی تھوڑی سی اپنے اینڈ کی تھنکنگ خالی کرتی ہے کہ وہ پیمنٹ ریٹرن اس طرح کرتی ہے کہ دے گیو یو اے کیش کارڈ, آپ کو ایک کارڈ مل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیسے آپ کے نہیں ملے, آپ کوئی فیوچر پرچیز کرتے ہیں کمپنی سے تو آپ وہ کیش جو ہے, جو اماؤنٹ آپ نے پے کیا ہے, وہ آپ اس میں ایڈجسٹ کرا سکتے ہیں. بٹ نیور دی لیس اب یہ جو سارا کانسیپٹ ہے آف آن لائن پرچیزنگ, this is a different aspect. This is something جو کہ پلیس والا جو ایلیمنٹ ہے اس میں کس طرح فال کرے گا. تو these are the kind of things جو کہ processes جو ہیں کہ how a good is actually delivered to a customer, یہ اس کو کور کر رہا ہے. ڈسٹینس پرچیزنگ میں لیکن جو ایسپیکٹس جو کہ ایڈ آن ہو جاتے ہیں ادر دین دا کور پروڈکٹ اٹ سیلف, وہ یہ ہے کہ جی کتنی اسپیڈ ہے آف ڈلیوری. دین کمپیوٹر پہ دیکھ کے کسی بھی چیز کو پرچیز کرنا, اس کی ایکوریسی, اس کا کلر, اس کا شیڈ, اس کا ٹیکسچر, دیٹ از ویری ٹرکی. ایک بہت مشکل ڈیسیجن ہوتے ہیں یہ. تو یہ اور پھر جو رسپانسونیس اور پروسیس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ کتنی دفعہ میں نے سنا ہے کہ بندہ نے اپنے انٹرنیٹ کے اوپر ٹرانزیکشن کی, انٹرنیٹ پہ پیمنٹ بھی کر دی فار اے گڈ, اور بعد میں وہ پیمنٹ پتہ چلا کہ فراڈ تھی, اور جو پروڈکٹ تھی وہ اٹ نیور ایگزسٹڈ. تو دس مینس کہ اسپیڈ, ایکوریسی, رسپانسونیس اور اس کے ساتھ ساتھ ریلائبلٹی از ویری امپورٹنٹ وین یو ار ڈسٹینس پرچیزنگ. ریلائبلٹی ان دا سینس کہ یو گاٹ دا پروڈکٹ لیکن آپ کی جو انفارمیشن ہے, آپ کی کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہے, وہ لیک ہو گئی. Now that can be a disaster for you.
So it is very important کہ company distance purchasing میں reliability, handling of information, personal information کی handling is very important. This brings us to another interesting name, that is the servicescape. Servicing marketing, it also includes this concept of servicescape. Servicescape کیا ہے؟ It refers to the limited aesthetic appearance of a business from the outside and the inside, and the general appearance of the employees themselves. دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو انسان ہیں، انسانوں کے لیے وہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ جی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. Although there have been numerous debates on this, there have been numerous studies on that کہ first impression should not be the last impression. First impression کے بعد people should still give a margin to change that impression. But as human beings, it is very true کہ آپ نے یہ پین کو ہی پہلی نظر میں دیکھا اور آپ نے کہا او واو اے بلیک ایلیگنٹ پین، یہ تو بہت اچھا ہے. اب اس کو یوز کرنے کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم یور امپریشن میں چینج. لیکن جب کمپٹیشن میں 4 پینز رکھے ہوئے ہیں، ایک بلیک، ایک پارکر کا بلیک، کراس کا بلو پین رکھا ہوا ہے، شیفر کا جو ہے وہ ایک گرین کلر کا پین رکھا ہوا ہے، تو آپ کو جو فرسٹ انسٹنس میں جو اس کی اپیئرنس، اس کی پیکیجنگ، اس کی بیسس پہ آپ کو جو پروڈکٹ پسند آیا ہے وہ آپ اس کو یوز کر لیں گے. اسی طرح سروسز مارکیٹنگ میں جو کوئی بھی بزنس ہے، اس بزنس کو اگر آپ وزٹ کر رہے ہیں، آپ اس بزنس کے آفس گئے ہیں، اس کا باہر کی انوائرمنٹ، اس کے اندر کی انوائرمنٹ، اس کی appearance of the employees, all this creates an impression in our minds, either a very strong, a very positive brand image, a corporate image بن رہا ہوتا ہے which is very strong, یا we just lose it in the way کہ oh product تو یہ ایسی لگتی ہے لیکن look at the office, it's so dirty, look at the people, انہوں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے. So یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ it affects the human cognitive behavior, in fact buying behavior کو بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے companies today they invest so much in their appearance of their corporate offices, in the decor of their offices from the inside. Companies ensure کہ ان کے جو employees ہیں، جو customer services میں ہیں، جس سے customer کی interaction ہو رہی ہے، وہ properly dressed ہیں. Why is all this being done? Because so that people can develop a positive image about the company. ایک corporate image جو ہے اس میں ایک positivity کا element آ جائے. So the concept of servicescape, it underlines the interrelated nature of several elements of the 7 Ps from a customer's point of view. It is a marketing concept philosophy approach. So servicescape is basically a market concept philosophy approach جس میں 4 Ps کے علاوہ جو 3 ایڈیشنل Ps ہیں ان کی انٹر ریلیٹڈ نیچر کو جو ہے وہ جو کسٹمر کے ویو سے جو دیکھتا ہے، جو کسٹمر ان 7 Ps کو اپنے اینگل سے جو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو ریزلٹس انفر کر رہا ہوتا ہے، دیٹ از اے سروسکیپ ایلیمنٹ. اب سروسز مارکیٹنگ جو ہے اٹ از گیننگ گراؤنڈ in the overall spectrum of marketing, so much so کہ even جو tangible products ہیں اس میں بھی ایک service element آ رہا ہے. اب آپ ایک ایجوکیشن سروس کو دیکھیں، آپ کو اس میں جو فوکس ہے وہ فوکس is on the basis کہ لوگوں کو ایک کوالٹی ایجوکیشن جو دی جا رہی ہے وہ لوگوں کو کس طرح کنونس کیا جائے کہ دس انسٹیٹیوشن از این انسٹیٹیوشن وچ از بیٹر دین دوز وچ آر آپریٹنگ ان دا مارکیٹ. اب یہ کس طرح کنونس کیا جائے؟ یہ جو کنونسنگ کا پروسیجر ہے یہ خالی جو ٹریڈیشنل 4 Ps ہیں ان سے تو کور نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو
ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. دیٹ از اگین اٹ انکلوڈس کہ آپ یونیورسٹی کا کیمپس, اس کی کلینلینس, اس میں آپ جو ہے آپ کے کلاس رومس کی جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, جو آپ کو اسٹاف انیشلی ڈیل کر رہے ہیں, اور ونس یو ان سائڈ دی یونیورسٹی تو جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان کے بولنے کا اسٹائل, ان کے چال ڈھال, یہ سارے کے سارے اٹ ایکچولی انیبلز an individual to arrive at a decision whether to seek admission in that particular educational institution or move away from them. So focus of marketing education is the developed economies move further away from industrial importance to service oriented economies. Even جو developed economies جو ہیں, developed economies are those economies جو کہ developed countries میں operate کر رہی ہیں, وہاں پہ جو انڈسٹریل امپورٹنس ہے وہ اٹ از ایکچولی مووڈ ٹوورڈز دا سروس اورینٹیڈ اکنامیز. جو ایک سروس اورینٹیڈ ایسپیکٹ ہے اس کے بارے میں کمپنیز بات کر رہی ہیں. ایک سروس پہ ڈپینڈیبلٹی انکریز ہوتی جا رہی ہے. کمپنیز آر ناؤ ایکچولی فوکسنگ کہ وہ سروسز کی بیسس پہ کس طریقے سے اپنے پروڈکٹ کو افیکٹولی سیل کر سکیں اور ایک افیکٹو, ایک لانگ لاسٹنگ برانڈ امیج بھی بنا سکیں. This shift to services means a shift away from the customer decisions based on the tangible FABs to the intangible service elements. Like we were discussing, کہ یہ جو ایک shift ہے in the services marketing, it basically means کہ وہ جو ٹریڈیشنل ایسپیکٹس تھے کہ پروڈکٹ کے فیچرز, پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹس, اس کے بینیفٹس کے بیسس پہ لوگ ڈیسیجن کرتے تھے آف اے پروڈکٹ کو پرچیز اور ناٹ ٹو پرچیز, اٹس ایکچولی شفٹنگ ٹورڈز این انٹینجیبل سروس ایلیمنٹس. کہ آپ کوئی پروڈکٹ خریدنے گئے اور اس پروڈکٹ میں جو آپ کو سیلس ٹیم کا بندہ تھا اس نے آپ سے بات کس طرح کی, جب آپ شاپ میں چیک آؤٹ کر رہے تھے تو جو ریٹیلر ہے اس نے آپ کو کتنا ہیلپ فل طریقے سے ڈیل کیا. ڈڈ ہی اسمائل ایٹ یو, ڈڈ ہی ہیلپ یو آؤٹ, کیا آپ نے اس سے جو بات کی, کوئی اسمال ٹاک کی, اس نے آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی. آل دیز تھنگس آر ایکچولی ایڈنگ ٹو دا اسٹرینتھ آف دا پرچیزنگ ڈیسیجنس. although it's an intangible thing, you cannot actually feel it, you cannot touch it, but وہ جو ایک impression in the hearts and minds of the customers, it goes a long way in all the future decisions. Then is the experiential marketing. اب سروس انڈسٹری کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو مارکیٹنگ از ویری کوئکلی موونگ ان ٹو دس ایریا, بیکاز اس میں دیر از این ایمفسس آف کوالٹی, آف ایکسپیرئنس اینڈ فیڈ بیک. کمپنیز جو ہیں لائک وی بین اسٹڈنگ آل along that they encourage their customers to give feedbacks. Companies prefer کہ ان کے جو کسٹمرز ہیں ان سے رابطہ کریں, ان کو فیڈ بیک دیں, ان کو بتائیں کہ ان کو ان کی پروڈکٹ کس طرح لگی. اکثر دفعہ یو مسٹ ہیو سین کہ کمپنیز کی پالیسی لگی ہوتی ہے کہ if you appreciate the product, if you like our service, please tell others. If you dislike it, please tell it to us. کمپنی اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ فیڈ بیک کو کتنا امپورٹنس دے رہی ہوتی ہیں. کمپنی کتنی ولنگ ہیں فیڈ بیک کی بیسس کے اوپر اپنے مارکیٹنگ پلانس کو آلٹر کرنا, اور آن دا بیسس آف دا کسٹمر فیڈ بیک وہ پروڈکٹ کو اس طرح ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں سو دیٹ دا پیپل آر ایبل ٹو یوز دا پروڈکٹس ان آنسر ٹو their needs and wants. They're satisfied with their overall experience and they repeat the purchase when necessary, and fourthly they spread positive word of mouth about the product. So by giving importance to customer feedback, not only is the company getting benefit, but the customer is also getting benefit. So they're actually creating a win-win situation for each other where each party is very satisfied at the end of the exchange process. یعنی دونوں کو اپنی ایکول اپنی مرضی کی ویلیو مل گئی ہے. This has driven
given rise to the phrase, okay, it's managing the evidence. Now this refers to the act of informing customers that the service encounter has been performed successfully and how was it for you. Managing the evidence کہ بھئی جو ثبوت ہے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے. That is the managing the evidence aspect of experiential marketing. So the customers وہ اپنے جس طریقے سے ان کے سروس انکاؤنٹر ہوا تھا وہ کمپنیز وڈ وانٹ، کمپنیز اس کو انکریج کرتی ہے کہ لوگ ان کو اس بارے میں بتائیں. اکثر دفعہ جب آپ ایئر لائن سے ٹریول کر رہے ہوں گے، جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسٹمر فیڈ بیک فارم رکھا ہوتا ہے. اف یو فل دیٹ ان یو گیو اٹ ٹو دا PIA کیبن کرو، اور وہ پھر ہیڈ آفس تک وہ انفارمیشن کو پہنچاتے ہیں. the information is then verified and the people at the head office they would actually come back to you and ask کہ جی آپ کو کیا کیا پرابلمز ہوئے، کس وجہ سے ہوئے. وہ they would always reply. The best thing about PIA's feedback program is کہ آپ ان کو فیڈ بیک دیں and they will get back to you either through the electronic mail or through print media. I still remember I was very small. I was once traveling اور میں نے چیئرمین PIA کو ایک چھوٹا سا خط لکھا کہ جی اس جہاز میں بچوں کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں نہیں ہیں. I was very young, I was 12 years old then. Would you imagine کہ much to my delight I got a reply from the chairman PIA جس میں اس نے کہا کہ بھائی اس نے میری فیڈ بیک کو بہت پسند کیا اور نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ انسٹرکٹ کریں گے اپنے کیبن کرو کو کہ وہ چیزیں بچوں کے لیے بھی پرووائڈ کریں. اور ود دیٹ لیٹر اس نے ایک ٹوکن میرے لیے ایک PIA کی کلرنگ بک اور 4 کلر پینسلز بھیج دیں. بٹ ٹل ڈیٹ so much time has passed but even today I remember کہ اس نے میرا فیڈ بیک کو امپورٹنس دی. سو اس فیڈ بیک کی امپورٹنس کو جو مجھے ملی، ون it gave me an ego boost. مجھے ایک سیٹسفیکشن ہوئی کہ میں نے جو ایفرٹ لگائی تھی اس ایفرٹ کو کسی نے دیکھا، کسی نے سنا، اور کمپنی کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کو ایک فیڈ بیک مل گیا، ان کو ایک انفارمیشن مل گئی. اس انفارمیشن کی بیسس پہ they can then make decisions کہ کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے. ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ وہ اگر کریں کہ وہ بچوں کے لیے کلر پینسلز رکھ دیے، سم تھنگ دیٹ کیپس دیم بزی اینڈ دیئر پیرنٹس سیٹسفائڈ. نہیں تو نارملی آپ کبھی جہاز میں دیکھیں یو ٹریولنگ اور جو بچوں والے والدین ہوتے ہیں وہ اس قدر پریشان ہوتے ہیں بیکاز آبویسلی دی ینگ ونس، ان کو جہاز کے ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت لیک آف پریشر اور ایک جگہ باؤنڈ رہنے کی وجہ سے بہت وہ ایجی ہوئے ہوتے ہیں، بہت تنگ ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے وقت پہ اگر ایئر لائن کوئی ایک سروس دے دے، کوئی بچوں کے لیے کوئی ٹوائے دے دیا، دے ناٹ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ بہت زیادہ کمپنی کو پیسے نہیں انویسٹ کرنے پڑ رہے، لیکن اس کو ریزلٹس جو مل رہے ہیں وہ ایک لانگ ٹرم لوئلٹی کسٹمر کی جو ہے وہ اس کو انشور کر رہے ہیں. اسی طرح کبھی کبھار ان سٹل ویز providing examples or descriptions of good and poor services can be used as a basis of comparison. اس سارے ایکسپیرینشیل مارکیٹنگ کا جو انڈر لائن ریشنل ہے دیٹ از کہ جو کسٹمر might not appreciate the full worth of the service if they do not have a benchmark for comparisons. اس پورے کانسیپٹ کا جو بیس ہے، جو فاؤنڈیشن سٹون ہے، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک کسٹمر کسی پروڈکٹ یا کوئی سروس جو ہے اس کو اس کی پوری لمٹ تک پسند نہیں کر رہا، کیونکہ جو ایک کسٹمر نے جو اپنے مائنڈ میں جو ایک بینچ مارک بنایا ہوا تھا، ایک لوئسٹ تھریش ہولڈ بنائی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے یہ پروڈکٹ اس سے تو بہتر ہی بہتر ہوگا. وہ اگر the company is not able to meet the basic service, that basic element, this means کہ company is not been able to successful in targeting their market and launching a good strong product. company یہ نہیں کر سکی ہے. they failed in that. why? because the customers, they're not appreciating the full worth of the service. So this is another very important topic, another very important issue in the marketing mix, that is of the experiential marketing.
کہ یہ ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے طریقے سے سارا پروسیس کیا جاتا ہے, لیکن اس کا بیسک پرپز از ٹو سیٹسفائی دا کنزیومرز. With this we're coming to a close of this lecture today. اس لیکچر میں ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ, ایک بہت ہی اہم ٹاپک کو چھیڑا ہے, اینڈ دیٹ از دا مارکیٹنگ مکس. ویری سلولی we're moving along, ہم اپنے کانسیپٹس کو سمجھیں گے, ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے. لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ, سب سے پہلے کہ مارکیٹنگ مکس کی ہسٹری کیا ہے, کہ ان دا 1960s ہارورڈ بزنس اسکول کے پروفیسر, he was the one who initially brought the concept of the 4 P's, اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو 4 P's ہوتے ہیں they actually affect the consumer decisions of purchasing or not to purchase a particular product. Then we studied the principles of marketing mix. جو business resources ہیں which are almost always scarce لیکن ان کا optimum use. Pairs. What we studied was کہ 3 important elements which have actually added on to the marketing mix. The people aspect, the physical evidence aspect. یہ جو چیزیں ہیں they have actually added value to the marketing mix, اور اس کی وجہ سے ہی people's level of customer satisfaction is either increasing or it is plummeting down to another level, at a very lower level. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ نئے words which were actually new concepts like the servicescape, like the experiential marketing, وہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ہوتے کیا ہیں, کیا امپورٹنس ہے سروس کی, کیا امپورٹنس ہے سروس کے فیڈ بیک کی, how important does the company give to the feedback that they've received from the customer regarding the delivery of a particular good or a service. All this from a customer's point of view, کہ کسٹمر کی ویٹیج کیا کہتی ہے. اسی طرح ہم نے سروس مارکیٹنگ کے بارے میں پڑھا کہ جو سروس مارکیٹنگ ہو رہی ہے, سروس مارکیٹنگ کی کس قدر امپورٹنس ہے. سروس مارکیٹنگ کیا which is actually change the shift, اس نے بیلنس شفٹ کر دیا ہے ٹینجیبل گڈ سے انٹینجیبل گڈس کی طرف. ہم نے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. The next lecture we are going to discuss the further elements of the marketing mix. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. Thank you and اللہ حافظ.